خالد بن ولید اسلام کی تاریخ کے سب سے بڑے جنرل، جنہوں نے اسلام کو عرب سے نکال کر رومن اور پرشین امپائر جیسی سپر پاورز کو ہرایا ہے۔ لیکن ان سب کے بعد اس وقت کے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ان کی پوزیشن یعنی آرمی چیف کے عہدے سے ہٹا دیا۔ لیکن کیوں؟ اتنے بڑے آرمی چیف کو آخر ہٹانے کی ضرورت کیا تھی؟ خالد بن ولید اب تک دنیا کے سارے جنرلز وہ واحد جنرل ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں کوئی بھی جنگ نہیں ہاری۔ انہوں نے سب سے پہلی جنگ احد میں مسلمانوں کو ہرایا اور پھر اسلام قبول کرنے کے بعد جنگ موتا جیسی خطرناک جنگ جیتی، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا ٹائٹل دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں پہلی بار مسلمانوں کی فوج کا پہلا آرمی چیف بنایا، جس کے بعد وہ مدینہ سے فوج لے کر روانہ ہوئے اور بہت تیزی کے ساتھ پورا عرب فتح کر لیا اور جنگ یمامہ میں بہت بڑی فتح حاصل کی۔ لیکن پورا عرب فتح کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں مدینہ آنے کی بجائے رومن اور پرشین امپائر جیسی سپر پاور کی طرف جانے کا حکم دیا، اور پرشین امپائر میں پہنچنے کے بعد حضرت خالد بن ولید نے اگین بہت تیزی سے پرشین امپائر کے یہ سارے علاقے فتح کر لیے۔ لیکن ایٹ دی سیم ٹائم حضرت ابوبکر صدیق نے ایک دوسری فوج رومن امپائر کی طرف روانہ کی، اور یہ بہت بڑی ہونے کے باوجود بھی اس طرح کی کامیابی حاصل نہ کر سکی، اور حضرت ابوبکر صدیق نے رومن امپائر کے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے حضرت خالد بن ولید کی طرف آرڈر بھیجے کہ تم جلدی سے پرشین امپائر کو چھوڑ کر رومن امپائر کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ اور پھر حضرت خالد بن ولید رومن امپائر کی طرف روانہ ہو گئے تو اگین وہاں ہر جنگ جیتنے لگے، اور رومن امپائر کی سب سے امپورٹنٹ سٹی دمیشکس کو فتح کرنے کے بعد یہ سارے علاقے فتح کر لیے۔ اور اب جب حضرت خالد بن ولید رومن امپائر کی طرف چلے گئے تو پیچھے پرشین امپائر میں مسلمان دوبارہ ہر جنگ ہارنے لگے۔ تو جب دنیا نے دیکھا کہ جہاں پر حضرت خالد بن ولید ہوتے ہیں مسلمان وہاں پر ہر جنگ جیت جاتے ہیں، اور جہاں پر حضرت خالد بن ولید نہیں ہوتے تو مسلمان وہاں پر ہر جنگ ہار جاتے ہیں، اور جس کے بعد حضرت خالد بن ولید پوری دنیا میں ایک بہت بڑی سیلیبریٹی بن گئی۔ یہ مسلمانوں میں نہیں بلکہ رومن اور پرشین امپائر میں بھی ان کی فتوحات کی کہانیاں مشہور ہونے لگی۔ اور پھر ایک دن ایک دشمن جنرل حضرت خالد بن ولید کے پاس آیا اور یہاں تک کہا کہ ہمارے علاقے میں یہ باتیں مشہور ہیں کہ ایک دن آسمان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک تلوار نازل ہوئی تھی، اس لیے آپ کو سیف اللہ کہا جاتا ہے۔ اور ان ساری چیزوں کے بعد یہ باتیں نئے مسلمانوں کی گیدرنگز میں عام ہو گئی کہ جنگ صرف حضرت خالد بن ولید ہی جیت سکتے ہیں، ان کے بغیر مسلمان کبھی بھی جنگ نہیں جیت سکتے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے انہیں پتا تھا کہ مسلمانوں کا حضرت خالد بن ولید کے بارے میں یہ مائنڈ سیٹ اسلام کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے، کیونکہ اگر لیٹس سے حضرت خالد بن ولید کسی جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں تو مسلمانوں کا سارا مورال ٹوٹ جائے گا، اور مسلمان پھر کبھی بھی حضرت خالد بن ولید کے بغیر اٹھ نہیں سکیں گے۔ لہٰذا ان سارے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو ان کی پوزیشن یعنی آرمی چیف کے عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو ہی نہیں ہٹایا بلکہ مسلمانوں کے اسٹیٹ کو ہر اینگل سے بدلنا شروع کر دیا۔ انہوں نے سب سے پہلے مدینہ میں بیٹھ کر ہر علاقے کی طرف آرڈر بھیجے، اور سب سے پہلے انہوں نے فتح کیے گئے علاقے میں نئے گورنرز لگائے اور ان کو آرڈر دیا کہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے مدینہ میں بیٹھے خلیفہ سے پوچھنا لازمی ہے۔ اور یہ عرب کے لیے ایک نئی بات تھی، کیونکہ ان سے پہلے ہر قبیلہ اپنے فیصلے خود کیا کرتا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبائلی سسٹم کے بالکل خلاف تھے اور ایک سینٹرلائزڈ مدینہ کی طاقت چاہتے تھے۔
صوبوں میں گورنرز لگانے کے ساتھ ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتائے بغیر اپنے جاسوس بھی بٹھائے جو ان گورنرز کی ہر اچھی اور بری عادت کو حضرت عمر تک پہنچایا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر صوبے میں انصاف جسٹس کا نظام قائم کیا اور ہر صوبے میں اسلامی قوانین کے مطابق کورٹس عدالتیں بنائی گئی اور ان سب عدالتوں کا ہیڈ کوارٹر سپریم کورٹ مدینہ میں بنایا گیا اور مدینہ میں ان ہیڈ کوارٹر میں بہت سے صحابہ ججز بھی رکھے گئے اور ان میں سب سے بڑے اور سب سے ریسپیکٹڈ صحابی تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر سٹی میں پہلی بار ایک پولیس کا سسٹم بھی بنایا اور ان سٹیز کے بازاروں میں پرائس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک الگ ڈپارٹمنٹ بنایا۔ اسپیشلی طور پر مدینہ کے بازار میں پرائسز کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک عورت شفا بنت عبداللہ کو اس کا لیڈر بنایا۔ یہ اس زمانے میں بہت ہی عجیب بات تھی کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بڑی پوسٹ پر آخر ایک عورت کو کیوں بٹھایا؟ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرٹ کو دیکھ کر فیصلہ کیا کرتے تھے۔ یہ تو وہ کام تھے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سول ایڈمنسٹریشن میں کیے تھے، لیکن ان کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی آرمی کو چینج کرنا شروع کر دیا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے حضرت ابو بکر کے دور میں مسلمانوں کی آرمی اور جنرلز سارے فیصلے خود کیا کرتے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق نے انہیں ایسا کرنے کی اجازت بھی دی تھی، کیونکہ اس وقت نہ فونز تھے اور نہ ہی انٹرنیٹ۔ اگر ہر ڈیسیجن سے پہلے مدینہ میں بیٹھے خلیفہ سے پوچھا جاتا جس سے مسلمانوں کی سپیڈ بہت ہی سلو ہو جاتی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کی سپیڈ سے زیادہ اسلام کی زیادہ فکر تھی، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو اس سے پہلے ایک بہت بڑی امپائر چنگیز خان نے قائم کی تھی، لیکن وہ صرف 2 سال تک قائم رہ سکی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کو اس امپائر کے بعد بھی ہزاروں سال تک قائم رکھنا چاہتے تھے اور انہوں نے اپنے آرمی چیف حضرت خالد بن ولید کی طرف ایک خط بھیجا اور مسلمانوں کی اس امپائر کے نئے رول سمجھائے کہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے مدینہ میں موجود خلیفہ سے پوچھنا لازمی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان آرمی میں اپنے کچھ جاسوس بھی چھوڑے جو ان جنرلز کی ہر اچھی اور بری عادت کو حضرت عمر تک پہنچاتے تھے۔ جب حضرت خالد بن ولید کے پاس حضرت عمر کا یہ خط پہنچا کہ ہر فیصلہ کرنے سے پہلے مدینہ میں موجود خلیفہ سے پوچھنا پڑے گا، تو انہوں نے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، اور یہ اس لیے انکار نہیں کیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے، بلکہ اس لیے کیونکہ اگر ہر ڈیسیجن سے پہلے مدینہ میں موجود خلیفہ سے پوچھا جاتا تو اس سے مسلمانوں کی سپیڈ بہت ہی سلو ہو جاتی، اور سلو سپیڈ کے ساتھ چلنا حضرت خالد بن ولید کا انداز نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ خالد بن ولید کی طرف ایک دوسرا خط بھیجا اور ان کو حکم دیا کہ تم صرف اس شرط پر مسلمانوں کے آرمی چیف رہو گے اگر ان احکامات کو مان لو گے۔ لیکن حضرت خالد بن ولید نے ان احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق مجھ سے یہ نہیں پوچھتے تھے تو پھر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ابن حجر العسقلانی کی کتاب اور دیگر کتاب میں بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت خالد بن ولید ایک محفل میں بیٹھے تھے تو وہاں پر ایک شاعر نے بہت ہی انٹرسٹنگ شعر کہا جس سے خوش ہو کر حضرت خالد بن ولید نے اس وقت کی کرنسی کے مطابق اسے 10,000 کوئنز دیے، اور جب حضرت خالد بن ولید نے یہ کام کیا تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سپاہی بھی وہاں بیٹھا تھا۔ یہ کام حضرت خالد بن ولید نے چھپ کر نہیں کیا تھا بلکہ سب کے سامنے کیا تھا۔ جب حضرت خالد بن ولید نے یہ کام کیا تو وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹھے سپاہی نے یہ سب دیکھ لیا اور انہوں نے ان سب کی رپورٹنگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ جب حضرت خالد بن ولید کی حرکت کا پتہ چلا تو وہ سخت ناراض ہوئے اور انہوں نے سیدھا ایک خط مسلمانوں کے دوسرے جنرل ابو عبید ابن جراح کو بھیجا اور کہا کہ اگر خالد بن ولید نے یہ پیسے شاعر کو اپنی جیب سے دیے ہیں تو انہوں نے فضول خرچی کی ہے، اور اگر مسلمانوں کے بیت المال سے دیے ہیں تو انہوں نے خیانت کی ہے۔ ان اینی کیس حضرت خالد بن ولید کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا اور آگے لکھا تھا کہ تم یعنی ابو عبید ابن جراح مسلمانوں کے آرمی چیف ہو، اور حضرت خالد بن ولید کو مسلمانوں کی فوج سے ہٹایا نہیں تھا بلکہ ان کے ایک رینک نیچے کر دیا تھا، اور وہ اب بھی مسلمانوں کے بہت بڑے جنرل تھے، یعنی مسلمانوں کے دوسرے کمانڈر تھے۔ جب حضرت ابو عبید نے حضرت خالد بن ولید کو حضرت عمر کا یہ خط دکھایا
تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ سخت ناراض ہوتے کہ ان کی ساری محنت مطلب پہلے پورا عرب فتح کرنا، پھر فارس امپائر فتح کرنا، اور پھر رومن امپائر فتح کرنے کے بعد ان کو یہ صلہ دیا جا رہا ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود حضرت خالد بن ولید نے ابو عبید سے کہا سمعنا واطعنا، یعنی ہم نے سنا اور اس کی اطاعت کی، اور بنا کسی ناراضگی یا غصے کے انہوں نے ابو عبید سے کہا کہ آج سے میں مسلمانوں کے نئے آرمی چیف یعنی عبید اللہ ابن جراح کا رائٹ ہینڈ بن کر رہوں گا۔